سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ میرے واجب الاحترام، پروردگار عالم نے ناموس رسالت کے تحفظ کا ذمہ خود لیا۔ اب جتنے انبیاء آئے ان کے آنے کا انتظار تو فقط ان کے گھرانے کو تھا، لیکن جب میرے نبی آئے ان کے آنے کا انتظار پورے زمانے کو تھا۔ جتنے نبی آئے بن مانگے آئے، لیکن تیرے اور میرے نبی کی جب باری آئی پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا کر دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا، ربا بیت اللہ بنا دیا ہے، رسول اللہ تو عطا کر، مدرسہ بنا دیا ہے، مدرس تو عطا کر، بیت اللہ بنانے والا خلیل اللہ ہے اور بسانے والا محمد رسول اللہ ہے۔ پروردگار عالم نے ناموس رسالت کے تحفظ کی انتہا کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اختارنی واختار علی صحابی۔ پروردگار عالم نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے مجھے چنا اور میری صحبت، رفاقت اور معیت کے لیے میرے صحابہ کو بھی خود چنا ہے۔ نختر کے عظیم لوگوں، یاد رکھو ایم پی اے آپ کا انتخاب ہے، ایم این اے آپ کا انتخاب ہے، چیئرمین آپ کا انتخاب ہے، سینیٹر آپ کا انتخاب ہے، وزیر اعظم آپ کا انتخاب ہے، لیکن میرے صحابہ وہ ہے جو میرے رب کا انتخاب ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ۔ صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اونچی آواز سے بتاؤ، صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ میرے رب کا انتخاب ہے۔ یاد رکھو، پھر صحابہ اکرام کا تحفظ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک ایسی جماعت کا انتخاب کیا جسے علماء دیوبند کہتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں صحابہ اکرام کو، پھر علماء دیوبند کو، مجھے ان میں بڑی مماثلت نظر آتی ہے۔ میں دیکھ پروردگار عالم نے علماء دیوبند کو بعد میں بھیجا۔ علماء دیوبند صحابہ اکرام کی ارواح سے بچے ہوئے قافلے کا نام ہے، جسے پروردگار عالم نے بعد میں بھیجنا تھا تاکہ بعد والے افراد ان کی زندگیوں کو دیکھ کے، صحابہ کی زندگی کا، ان کی تقوی کو دیکھ کے، صحابہ کے تقوی کا، ان کی للہیت کو دیکھ کے، صحابہ کی للہیت کا، ہاں جب میں دیوبند کی زندگیوں کو مطالعہ کرتا ہوں، پھر صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں، مجھے نظر آتا ہے دیوبند میں مجاہد ہیں، علماء دیوبند میں مجاہد ہیں، صحابہ میں بھی مجاہد ہیں، دیوبند میں شہید ہیں، علماء دیوبند میں شہید ہے، صحابہ میں متقی ہے، علماء دیوبند میں متقی ہے، صحابہ میں غازی ہے، علماء دیوبند میں غازی ہے۔ میں دیکھتا ہوں صحابہ اکرام کی زندگیوں کا، مجھے نظر آتا ہے میدان احد ہے تو شہید صحابہ ہے، بدر کا میدان ہے تو شہید صحابہ ہے، خندق کا میدان ہے تو شہید صحابہ ہے۔ اسی طرح میں دیوبند کو دیکھتا ہوں، مجھے نظر آتا ہے شاملی کا میدان ہے تو شہید علماء دیوبند ہے، بالا کوٹ کے پہاڑوں تو شہید علماء دیوبند ہے، افغانستان کا محاذ ہے تو شہید علماء دیوبند ہے۔ دیوبند صحابہ اکرام کی ارواح سے بچے ہوئے قافلے کا نام ہے، جسے پروردگار عالم نے بعد میں بھیجنا تھا تاکہ بعد والے افراد ان کی زندگیوں کو دیکھ کے، صحابہ کی زندگی کا، ان کی صداقت کو دیکھ کے، صحابہ کی صداقت کا، ان کی عدالت کو دیکھ کے، صحابہ کی عدالت کا، ان کی سخاوت کو دیکھ کے، صحابہ کی سخاوت کا، ان کی شجاعت کو دیکھ کے، صحابہ کی شجاعت کا، ان کی سیاست کو دیکھ کے، صحابہ کی سیاست کا، ان کی فراست کو دیکھ کے، صحابہ کی فراست کا، اور ان کی گردنیں کٹوا جانے کو دیکھ کے، صحابہ کا محاذوں پہ کٹ جانے کا، دیوبند کی قیدین سے محبت کو دیکھ کے، صحابہ کی اپنے محبوب سے محبت کا، اور ان کے کٹ جانے کو دیکھ کے، ان کے نہ چکنے نہ بکنے کو دیکھ کے، صحابہ کرام کا نہ چکنے نہ بکنے کا، اور ان کا قیادت کے ساتھ وفا کو دیکھ کے، صحابہ کی محمد کے ساتھ وفا کا یقین کر لیا جائے۔ نعرہ
نعرہ تکبیر سر بکف سر بلند شان صحابہ شان صحابہ صحابہ کرام کا دفاع کرو گے؟ اونچی آواز سے بتاؤ، صحابہ کا دفاع کرو گے؟ ختم نبوت کا دفاع کرو گے؟ یاد رکھو، پہلے ہم کہا کرتے تھے ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہم نے اسلام آباد جانا ہے، اور اکیلے نہیں جانا بلکہ اپنے ساتھ افراد کو تیار کر کے گاڑیاں لے کر اسلام آباد پہنچنا ہے۔ ناموس صحابہ کے لیے ہم نے اسلام آباد جانا ہے۔ نختر کے لوگوں، اب میں اس سے آگے بات کرنے چلا ہوں۔ اب ہم نے یہ نہیں کہنا کہ 7 لوگوں کو تیار کر کے آنا ہے، بلکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ختم نبوت کے دفاع کے لیے، صحابہ کرام کے دفاع کے لیے اپنے دودھ پیتے بچے کو ذکر کر رہا ہوں، اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھا کر اس کو بھی ذبح کروانے کے لیے، ختم نبوت کے لیے ہم نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ کیا تیار ہو؟ بچے ذبح کروانے کے لیے تیار ہو؟ جوانیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ جو یہ عزم کر چکے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے ہم جانیں قربان کر دیں گے، جو عزم کر چکے ہیں صحابہ کی ناموس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ جو چاہتے ہیں سب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ناموس رسالت ناموس رسالت شان صحابہ شان صحابہ کھڑے رہنا ہے، آپ نے جذبے کا اظہار کرنا ہے۔ کوئی حضرات بیٹھے نا، کھڑا رہے، میں نے سوال کرنا ہے، آپ نے جواب دینا ہے۔ اسی سوال و جواب کی شکل میں میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ میں سوال کروں گا، جوانوں مجاہدوں، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ بتاؤ، چاند محمد ہے تو ستارے کون؟ صحابہ، اونچی آواز سے، چاند محمد ہے تو ستارے کون؟ آقا محمد ہے تو غلام کون؟ سپہ سالار محمد ہے تو سپاہی کون؟ آقا معراج پہ گئے، معراج کے گواہ کون؟ صحابہ، صحابہ، اونچی آواز سے کہو، صحابہ 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 صحابہ۔ یاد رکھو، اسی عزم کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ آج بھی وہ آواز آپ کو پکار رہی ہے، ربا ہمیں زندہ رکھ، عشق صحابہ میں زندہ رکھ، ربا ہمیں زندہ رکھ، امی عائشہ کی محبت میں زندہ رکھ، اور موت آئے عشق صحابہ میں آئے، موت آئے امی عائشہ کی محبت میں آئے، اس لیے کہ خون کا آخری قطرہ یہ کہہ سکے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مصور ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ۔